233 الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، اس سے پہلے نکاح کے متعدد مسائل اور ضابطے آپ نے سماعت کیے، پھر طلاق کا ذکر ہوا، طلاق کی اقسام کا ذکر ہوا، تفصیل ذکر ہونے کے بعد پھر عدتوں کا ذکر ہوا۔ طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے، ظاہر بات ہے جب طلاق ہوگی عدت ہوگی تو ایک تیسرا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے کہ بھائی عورت کو طلاق ہو گئی، ان بن ہو گئی، بچہ ہے، بچے کے دودھ کا نظام ہے، تو اس کا نزاع پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن نے اس کے لیے اسلوب اور اپنے ضابطے مشفقانہ اور مربیانہ انداز میں بیان کیے۔ پہلی بات یہ ذکر کر کے فرما دی ہے کہ دودھ پلانا والدہ کے ذمہ ہے۔ دوسری بات بتائی کہ بچے کی دودھ کی مدت 2 سال تک ہے، اس میں کمی نہیں کی جائے، رضاعت مدت کو پورا کیا جائے۔ تیسری بات بتا دی ہے کہ عورت کو طلاق ہو گئی تھی، عدت ہے یا عدت کے بعد کے ایام ہے، ماں دودھ پلانا چاہتی ہے لیکن ماں کے ذمہ دودھ پلانا ہے تو بچے کے باپ کے ذمہ، فرمایا عورت کا خرچہ، عورت کا کپڑا، عورت کا نان و نفقہ مرد کے ذمہ، یہ بھی کچھ تعاون کرے۔ اور وہ کیا ہے؟ کہا وہ دستور کے مطابق ہوگا کہ عورت زیادہ مطالبہ کرے تو اس کی وجہ سے مرد کو بھی مضرتوں میں نہیں ڈالا جا سکتا ہے، اور مرد اگر انتہائی کنجوسی کا مظاہرہ کرے تو عورت کو بھی مضرتوں میں نہیں ڈالا جائے گا، دستور کے مطابق درمیانہ انداز رکھا جائے گا
تاکہ نہ عورت پر زیادتی ہو نہ مرد پر۔ اور پھر اسی ضمن میں چلتے ہوئے قرآن نے کہہ دیا ہے طاقت سے ماورا اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، جتنی طاقت وسعت ہے اس کے مطابق۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بچہ یتیم ہے، تو یتیم بچے کی کفالت کون کرے گا؟ فرمایا یتیم بچے کی کفالت اس کے وارثوں پر ہے۔ جیسے یتیم بچے کا باپ اس کی کفالت کا حقدار ہے، وہ فوت ہو گیا ہے تو اس کے ورثاء اپنی وراثت کے حق کے مطابق اس کی پوری پوری دیکھ بھال کریں گے۔ اور پھر اسی ضمن میں اور مسائل بتائے کہ کبھی کبھی طلاق کی صورت میں میاں بیوی دونوں اس بات پہ راضی، عورت کہتی میں نہیں دودھ پلاتی، مرد بھی کہتا نہ پلا، میں کسی اور عورت کو راضی کر کے بچہ اس کے حوالے کرتا ہوں۔ تو فرمایا اگر ایسے ہو جائے تو کوئی بات نہیں، جائز ہے، لیکن جس عورت کے ساتھ دودھ پلانے کا واقعہ طے ہوا ہے اس کا پورا حق اس کو بھی اجرت کے طور پر دے دینا۔ یہ نہ ہو جائے دودھ بچہ بھی پیے اور بعد میں بیچاری کو اجرت بھی نہ ملے، یہ بھی صحت نہیں کرنا۔ باقی اگر ٹھیک ہے دونوں کی انپن ہے نہیں پلاتے ہیں تو تیسری عورت کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے پھر بات کرتے ہیں۔ فرمایا پہلی بات ذکر کر کے فرمائی والوالدات، اور مائیں، بچہ جنم دینے والی والدہ مائیں، یرضعن وہ پلائیں دودھ، اولادہن اپنی اولاد کو، یہ تو ماں کا حق ہے۔ دوسری بات سننا، کتنا عرصہ جی؟ حولین، 2 سال کاملین مکمل، لیکن یہ کس کے لیے؟ لمن، ان والدینوں کے لیے ہے یہ حکم، ارادہ، جو والدین ارادہ رکھتے ہیں، ان یتم، پورا کرنے کا، الرضاعہ، دودھ کی مدت کو، جو پورا دودھ پلانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہی ہے۔ پہلی بھی کبھی کبھی چھوٹ جائے تو الگ بات نہیں، تو 2 سال پورے کرو۔ اور اسی ضمن میں وعلی المولود لہ، اور مولود لہو، والد کے اوپر، بچے والے کے اوپر، لازم ہے، لازم ہے مولود لہو، جس کے لیے بچہ ہے اس کے لیے لازم، رزق ہننا، ان عورتوں کا رزق، خرچہ، وکسوت ہننا، ان عورتوں کا کپڑا، بالمعروف، دستور کے مطابق ہوگا، اعلیٰ یا ادنیٰ نہ، وہ دستور ہے۔ لا تکلف، تکلیف نہیں دی جاتی ہے، نفس، کسی بھی نفس کو، شریعت میں، الا، مگر وسعہا، اس کی طاقت کے مطابق، جتنی کسی کی طاقت ہوگی اس کے مطابق تکلیف دی جائے گی۔ مرد مالدار ہے تو مالدار خرچہ دے گا، غریب ہے تو غریب دے گا۔ لا تزار، نقصان نہیں دیا جائے گا، والدتن، کسی ماں کو، بولدہا، اس کے بچے کی وجہ سے، وہ بات آپ کے سامنے آتی ہے۔ ولا مولود لہ، اور بچے والے یعنی باپ کو بھی نقصان نہیں دیا جائے گا، بولدہا، اس کے بچے کی وجہ سے۔ اور کبھی باپ فوت ہو گیا، بچہ یتیم، والوارث، والا، اور لازم ہے، الوارث، وارث کے اوپر، مثل ذالک، اسی طرح بچے کی پرورش۔ فَإِنْ أَرَادَا، اگر ارادہ کر لیں میاں بیوی دونوں، فصالاً، دودھ چھڑانے کا، عن تراض، ایک دوسرے کی رضامندی سے، منہما، ان دونوں میں سے، وتشاور، اور ایک دوسرے کے مشورے کے ساتھ، فلا جناح، پھر کوئی گناہ نہیں، علیہما، ان پر، دونوں ارادہ کرتے ہیں دودھ چھڑا دیں، ٹھیک ہے، مشورے کے ساتھ چھڑا دو۔ اور ایک اور مسئلہ، فَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کر لو، أَن تَسْتَرْضِعُوا، کہ تم دودھ پلاؤ گے، اولادکم، اپنے بچوں کو کسی اور سے، فلا جناح، کوئی گناہ نہیں، علیکم، تم پر، اذا سلمتم، جب تم حوالے کر چکے ہو، ما آتیتم،
جو تم نے اس کو دینے کا وعدہ کیا تھا بالمعروف دستور کے مطابق. واتقوا اللہ، اور مومنو ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا، اور یقین کرو، ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، بما تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھ رہا ہے، ظاہر کو بھی باطن کو بھی، اس کے مطابق تم سے حساب لے گا. طلاق کے بڑے تفصیلی اور عدت کے بڑے تفصیلی احکام آپ نے سماعت کیے تھے. طلاق جب ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے بچے کی ولادت کا ایک سلسلہ سامنے آتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے کبھی، اب بچے کی پرورش کون کرے گا؟ کبھی کبھی میاں بیوی دونوں موجود ہیں، طلاق نہیں ہے. نمبر 2، یہ اب عورت کو طلاق ہو چکی ہے. دونوں صورتوں میں بچے کے دودھ پلانے کا حق اس کی ماں ہی کو ہے. میری بات سمجھ آئیے؟ اسی ضمن میں ایک اہم مسئلہ سن لینا، جو آج کل بہت سارے لوگوں نے یہ بات عام کی ہوئی ہے، پھر عورتوں کے ہاتھ بات آئی ہے، وہ زیادہ آگے نکل گئی ہے، اور تھوڑا بہت دین کا صحیح پتہ نہیں، دین کا صحیح پتہ نہیں. تو کوئی ادھر ادھر کی بات سنی ہے، وہ آپ کے بھی علم میں ہے. ہمارے بعض مبلغین ایسے بات کر دیتے ہیں، معاشرے کے اندر وہ فتور کا ذریعہ بنتی ہے. عورتوں نے آج کل اس کو پکڑا ہوا ہے کہ میرے ذمہ خدمت نہیں ہے، میرے ذمہ بچے کا دودھ پلانا نہیں ہے. کس کے ذمہ ہے؟ کہتا ہے بچہ مرد کا ہے، مرد جانے. نہ میرے ذمہ مرد کے والدینوں کی خدمت ہے، نہ میرے ذمہ فلاں کام ہے، نہ میرے ذمہ گھر کا کام ہے، نہ میرے ذمہ دودھ پلانا میرے ذمہ لازم. میں پلاؤں تو میری مرضی، نہ پلاؤں تو میرے اوپر زور نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ اور یہ بات آج کل تو ماشاءاللہ عجیب فتنے کا دور تھا، آزادی کا دور ہے. دین سے آزاد، شیطان کی غلامی میں، دین سے آزاد. اور اس کے اوپر ہمارے مبلغ مولانا طارق جمیل صاحب کے کلام نے زیادہ تقویت دی. تو آج کل زیادہ عورتوں کے مسائل، لڑائی جھگڑے، گھر میں بستی ہوئے عورتیں کہتی میرے ذمہ دودھ نہیں، میں نہیں پلاتی، میرے ذمہ لازم نہیں، میرے ذمہ خدمت لازم نہیں. خدمت تو ایک الگ مسئلہ ہے، وہ یہاں آج نہیں ہے، وہ آگے قرآن ذکر کرے گا. تو تیرے ذمہ ہے کیا؟ کھانا پینا، بس. یہ عجیب ایک نظام آ گیا ہے. اور خدا کا بندہ، وہ چند دن پہلے بھی گزر چکا ہے. عورت کے ذمہ بھی کچھ حقوق ہے، مرد کے ذمہ بھی کچھ حقوق ہے، واجبات دونوں میں ہے. لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ کہا کہ مرد کو عورت کے اوپر فوقیت اور نگرانی کا حق حاصل ہوگا. باقی حقوق برابر کے دونوں کے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر واجب ہے. تو آج کی اس آیت کریمہ نے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ والوالدات، اور مائیں، یرضعن، پلائیں دودھ، اولادہن، اپنی اولاد. بات ختم. بڑا عجیب انداز قرآن نے استعمال کیا. عورت کہتی میرے ذمہ، قرآن کہتا مائیں دودھ پلائیں. یہ دودھ پلانا ماں کا حق ہے. اور برائے نام دیندار قسم کے ایسے کئی کیس آئے. ایک حافظ صاحب کہنے لگا جی کہ میں تو حافظ ہوں، اسکول ٹیچر بھی تھا، اب بھی ہے. تو وہ کہنے لگا حضرت میرے لیے ایک پریشانی ہے، میری بیوی کہتی ہے نہ میرے ذمہ آپ کی خدمت ہے، نہ آپ کے کپڑے دھونے، نہ آپ کے باپ کے. میرا اس کا باپ زندہ تھا، معاف ہو. اور وہ کہتی ہے اگلے مرحلے پہ کہتی ہے بچے کی دودھ کا خود انتظام کر، بچہ تیرا ہے، میرے ذمہ کیا ہے. اور وہ مجھے آگے کہتی مسئلہ یہی ہے. تو وہ کہتی مسئلہ یہی ہے، واقعہ جی یہی مسئلہ ہے. میں نے کہا حافظ صاحب آپ بھی حافظ ہیں نا، قرآن تو آپ جانتے ہیں، لفظی پڑھنا. آگے کہتا ہاں یہی تو ہماری کمزوری ہے.
میں نے کہا اس کو بتا دینا کوئی حدیث تو بتا، قرآن کی آیت تو بتا، اتنا تو پوچھ اس سے۔ تو وہ دیندار بن کر تیرے اوپر حاوی ہو گئی ہے۔ تو بیچارے بڑی پریشانی کا ذکر، اس طرح کئی پریشانی ہے۔ تو قرآن کی آیت کہتا ہے جی، میں نے کہا ہے قرآن کہتا ہے بل والدات یرضعن اولادہن، وہ تو حافظ تھا بڑا پکا۔ اس نے کہا ہاں یہ تو قرآن کہتا ہے۔ میں نے کہا اس کا یہ معنی ہے کہ مائیں اپنے بچے کو دودھ پلائیں گی، یہ ذمہ داری ماں کی ہے۔ باپ کی ذمہ داری بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آگے آ رہی ہے اختلاف کی صورت میں۔ اگر اختلاف نہیں ہے، میاں بیوی گھر میں ہے، بچے کو دودھ ماں پلائے گی، اسی کا حق ہے۔ طلاق بھی ہو گئی ہے، عدت کے اندر بھی ہے، تو یہ ماں بچے کو دودھ پلائے گی، اس کا حق ہے۔ تیسری صورت ہے عدت کے بعد نکاح جو ختم ہو جاتا ہے، عدت ختم ہو گئی ہے لیکن عورت نے کہیں رشتہ نہیں کیا، کہیں نکاح نہیں کیا، اور آرام سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اپنے والدینوں کے، اپنے بھائی کے گھر میں، بچے کو وہ دودھ پلانے جاتی، اسی کا حق ہے، وہی پلائے گی۔ اور جی شوہر نے طلاق دے دی لیکن ماں کہتی ہے میں ماں ہوں، میں اپنے بچے کو دودھ پلاؤں گی، شریعت کہتی ہے خبردار مرد اس سے نہیں لے سکتا بچہ، دودھ پلائے گی، اسی ماں کا حق ہے۔ اور ماں کا حق ہے دودھ پلانا، اسی لیے شریعت نے اگلے ایک ضابطہ ذکر کیا ہے۔ وہ آپ بھی حدیث سنتے رہتے ہیں، ایک صاحب آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ کہ رشتہ داروں میں سے کون ہے زیادہ کون ہے وہ ذات ابرھا جس سے میں زیادہ احسان اور اچھا سلوک کروں، حقدار کون ہے؟ نبی نے فرمایا امک، تیری ماں زیادہ حقدار ہے۔ دوبارہ پوچھا یا ثم من، پھر ماں کے بعد کون ہے؟ فرمایا امک، تیری ماں ہی ہے۔ تیسری دفعہ کہا یا اللہ یا نبی ثم من، پھر کون؟ فرمایا امک، تیری ماں ہی ہے۔ چوتھی دفعہ کہا ثم من، پھر کون؟ فرمایا ثم اباک، چوتھے نمبر پر باپ کا احسان حسن سلوک کا۔ پھر فل اقرب والاقرب، پھر باپ کے جو قریب رشتہ دار ہیں پھر ان کے ساتھ احسان کر، پھر ان کے ساتھ قریبیوں کے۔ لیکن ماں کے کتنے درجے بتائے؟ 3 درجے فوقیت بتائی ہے نبی نے کہ تو ماں کے ساتھ احسان کرنا ہے، ماں کے ساتھ 3 درجے زیادہ احسان، باپ کا 4تھا درجہ ہے۔ یہ کیوں؟ فرمایا وہ قرآن یہاں بھی کہہ چکا ہے، دوسری جگہ کہہ چکا، ماں نے 3 کام اکیلے اس کی ڈیوٹی میں تھے، اس نے اکیلے کیے، بعد میں تو بڑا ہو گیا تو اس کے ساتھ احسان بھی تجھے 3 درجوں میں کرنا پڑے گا۔ ایک قرآن نے ذکر کیا ہے، قرآن نے ذکر کیا حملتہ امہ وہنا علی وہن، پیٹ میں ماں اٹھا کر چلتی پھرتی رہی ہے، تکلیفوں کے اوپر تکلیفیں، اذیتوں کے اوپر اذیتیں، یہ ماں اکیلی تھی تیرے اس مشکل میں۔ اور نمبر 2، دوسرے نمبر پر پھر ماں نے تجھے جنم دیا، اور جنم دینے میں بھی یہ اذیتوں میں تکلیف میں ماں اکیلی ہے۔ تیسرے نمبر پر وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، یہ گود میں اٹھانا، تیرا پیشاب، تیرا بہانا، یہ صاف کرنا، یہ تجھے حمل ہوا فصال، دودھ 2 سال تک پلا کر چھڑانا، یہ اکیلی ماں پلا رہی تھی، باپ نہیں دودھ پلا رہا تھا۔ یہ ماں 3 کام کر چکی ہے، پیٹ میں اٹھانا اس کا کام، جنم دینا اس کا کام، اور پھر تجھے 2 سال تک اٹھانا، تیری ستھائی ستھرائی اور دودھ پلانا اکیلا اس کا کام تھا۔ 2 سال کے بعد تو دیگر کھانوں پہ لگا، لانا باپ کا کام، کھلانا ماں کا کام تھا۔ اب دونوں شریکوں، پہلے 3 کاموں میں وہ ماں کا درجہ زیادہ ہے، اسی لیے ماں کا لحاظ زیادہ رکھنا پڑے گا، ماں کے ساتھ احسان زیادہ کرنا پڑے گا، ماں کی خدمت زیادہ حق ہے۔ اگر فرض محل کسی اعتبار سے کوئی ایسے آگے پیچھے ہو جائے تو بھی اسی کا اعتبار ہوگا کہ والدین آپس میں ناراض ہو گئے، طلاقیں ہو گئیں، تو والد کی بھی خدمت کر، ماں کی 3 درجے بڑھ کر خدمت کرنی پڑے گی، ماں کا حق زیادہ ہے۔ یہ دودھ پلانا ماں کا حق تھا، تبھی تو شریعت نے اس کے ذمہ کہا ماں کی خدمت زیادہ کر، ماں کے ساتھ احسان زیادہ کر۔ تو دودھ پلانا عورت کا کام ہے، ماں کا کام ہے، یہ اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ یہ کہتی ہے کہ میرے ذمہ دودھ نہیں ہے،
فضول ہے. یہ کہتی اپنے بچے سنبھال، میں آفس جا رہی ہوں. آفس بھی جاتی ہے، جا تیری مرضی ہے، وہ بات کی بات ہے، لیکن بچے کو پرورش کرنی اور دودھ پلانا تیرا حق ہے. جب بیوی ہے، ہاں وہ طلاق والی نوبت آئے گی، وہ آگے مسئلہ آ رہا ہے. تو فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن. نمبر 2 دوسری صورت، میاں بیوی کی طلاق ہو گئی ہے، طلاق نزاع ہو گیا، طلاق ہوئی ہے. طلاق کے بعد عدت تک عورت مرد کے نکاح میں ہوتی ہے، وہ آپ نے سنا. تو عدت تک اس کے نکاح میں ہے، یہ کہیں نہ نکاح کر سکتی ہے، نہ کہیں جا سکتی ہے، نہ کچھ ہے، پابند ہے مرد. تو عدت کے اندر پابند ہے، اس کو خرچہ بھی مرد کے ذمہ ہے، اس کا کپڑا بھی مرد کے ذمہ ہے، اس کی رہائش بھی مرد کے ذمہ ہے. عدت کے تک جب یہ تینوں کام یہ طلاق والی عورت کو مرد کے ذمہ ہے، تو بچے کو عدت کے اندر دودھ پلانا بھی اسی ماں کے ذمہ ہے. عدت ختم ہو گئی ہے، وہ تیسری صورت ہے کہ عدت ختم، عورت آزاد ہو گئی ہے، مرد کا نکاح سے باہر نکل گئی ہے. مرضی ہے، نکاح کرتی کہیں تو کر، نہ کرتی تو نہ کر، تیری مرضی. لیکن اب بھی ماں ہونے کے ناطے سے خوشی کے ساتھ وہ کہتی میں بچے کو دودھ پلاؤں گی. شریعت نے کہا والد کو خبردار ماں کو تکلیف نہ دینا، بچہ اسی کے حوالے کر. وہ ماں ہے، خوشی سے دودھ پلاتی ہے، اچھی بات ہے، پلانے دو، یہ اسی کا حق ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تینوں صورتوں میں وہ ناراضگی کی صورت ایک چوتھی آئی گی، وہ قرآن نے ذکر کیا ہے اگلے جملے میں کہ کبھی ایسے ہو جاتا ہے، طلاق ہو گئی، لڑائی ہو گئی ہے، عورت کہتی ہے میں تو دودھ نہیں پلاؤں گی، تو نے مجھے طلاق کیوں دی؟ عورت کے خاندان کہتے ہیں میں تو نہیں دودھ پلاؤں گی، تم نے طلاق کیوں دی ہمیں؟ ہماری بچی کو بہن کو طلاق کیوں دی؟ جا تو تیرے بچے تو تیرا کھاتا. کبھی ایسے ہوتا ہے نا، اسی کے متھے مار دیتے ہیں کہ طلاق دی اب خود سنبھال. شریعت کہتی ہے اچھا عورت نہیں سنبھالتی ہے، مرد کا بچہ ہے، بچی مرد کی ہے، وعلی المولود لہ ذکر کیا ہے، تو پھر مرد کے ذمے ہے. جب وہ عورت دودھ نہیں پلانا چاہتی ہے تو مرد اس کے لیے دودھ پلانے والی کا انتظام کرے، خاندان میں انتظام کرے، خاندان سے باہر دودھ پلانے والی کا انتظام کرے. کہو اتنا خرچہ دوں گا، یہ میرے بچے کو پال، اپنے بچے کے ساتھ اس کو دودھ پلا، اضافی دودھ کی ضرورت پڑے گی خرچہ میں دوں گا، تیرا خرچہ بھی میں دوں گا، اجرت طے کر، جائز ہے. وہ قرآن نے ذکر کر کے فرما دیا ہے، اور فرما دیا ہے لیکن اس کا خرچہ مرد پر ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی آپ نے چند دن پہلے سنا تھا جمعے میں بھی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ماں کے علاوہ حلیمہ سعدیہ کا دودھ دیا، اور حلیمہ سعدیہ لے کر اسی لیے گئی کہ میں دودھ پلاؤں گی، مجھے کچھ مال مل جائے گا، اجرت مل جائے گی. عرب میں یہ طریقہ ہوتا تھا. عرب والے عموماً اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجتے تھے. مکہ میں ہر کوئی آتا ہے، آج کل بھی ہے، مکہ میں پاکستان بھی ہے، ہندوستان بھی ہے، فلسطین بھی ہے، ترکمان بھی ہے، تاجکستان بھی ہے، فلسطین بھی ہے، ایران بھی ہے، ساری دنیا ٹوٹتی ہے، زبان کا کوئی پتہ نہیں ہے، زبان آگے پیچھے ہو جاتی ہے. عرب والے اپنے بچوں کی عربی صاف کرنے کے لیے دیہات میں بھیجتے کہ دیہات کی عربی صاف ہوتی ہے. اور سر ایک فائدہ یہ دیہات کی آب و ہوا بھی اچھی، اور نمبر 2 کسی غریب عورت کو اجرت مل جائے گی، بچے دیتے تھے عرب والے. تو اسی وجہ سے حلیمہ سعدیہ بھی 10 عورتوں کے ساتھ آئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بچے تلاش کرتے کرتے حلیمہ سعدیہ کے حصے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. تو وہ باقی عورتیں خود حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں بچے تلاش کرتی، کسی نے کہا اس گھر میں بچہ ہوا، عورتیں وہاں جاتی ہیں تو کہتی ہیں باپ کو سامنے لاؤ، کہتے باپ تو فوت ہو گیا، عورتیں چھوڑ کر کھسک جاتی کہتے ہمیں اجرت کون دے گا، دودھ تو ہم پلائیں گی لیکن ہمیں اجرت کون دے گا، باپ ہی نہیں. آخر میں عصر کے وقت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر ابو کبشہ کو کہا اجازت دے دو میں اسی یتیم بچے کو اٹھاتی ہوں. باقی عورتیں بچہ لے آئیں، میرے پاس بچہ بھی نہیں، میں حالی نہیں جاؤں گی، اسی یتیم کو اٹھاتی ہوں. ابو کبشہ نے کہا اٹھا لو. عصر کے بعد حلیمہ سعدیہ بچے کو اٹھایا، لے کر آ گئی ہے.
اور مکہ سے نیچے ابتح کے مقام نچلے علاقے کے اندر جا کر ڈیرا ڈالا ہوا تھا اپنا خیمہ، وہاں عورتیں پہنچی کے اپنا بچے لے کر ادھر آئیں گی، رات ادھر ٹھہریں گے، پھر آگے سفر کریں گی، قبیلہ بنو سعد سے آئیں گی۔ تو وہاں حلیمہ سعدیہ وہاں پہنچی مغرب کے قریب، بچہ اٹھایا ہوا، اور مغرب کے قریب نماز شماز اس وقت تو نہیں، ابھی تو نبی پیدا ہوا ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا دودھ پلاتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ میں نے سنایا، دائیں چھاتی کے اوپر جب ڈالا حلیمہ سعدیہ نے بچے کو، بچے نے دودھ پینے شروع کر دیا، لیکن حلیمہ سعدیہ کہتی قحط کی وجہ سے میرا پیٹ بھوکا تھا، دودھ شود خشک ہو چکا تھا، کھانے ہی نہیں ملتے تھے ہمیں، ہم قحط کے زمانے میں آئے تھے، بھوک تھا، چلنا ہمارے لیے مشکل، دودھ کہاں دیتا، لیکن مزدوری کے لیے ہم آئے تھے۔ اور پھر کہتی ہے اسی مزدوری کے اندر کہتی ہیں نحن عشرۃ نساء من بنی سعد، ہم 10 عورتیں تھیں قبیلہ بنو سعد کی، خرجن فی سنت شہبا، 7 قحط کے سال میں آئی تھی، یطلبن الرضع، دودھ پلانے والے بچے ہم تلاش کرتی تھی، لے کر کے یہ دودھ ادھر بچہ ڈالا، میرے بچے نے سینہ پکڑتا ہی ساتھ ہی میرے سینے میں ایسا دودھ اترا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں فوراً سمجھ گئی میں تو یتیم لے کر آئی تھی، یہ یتیم نہیں آیا، اللہ کی رحمت آ گئی ہے، یہ تو کیفیت ہی بدل گئی ہے، یہ تو میرے سینوں میں دودھ آ گیا، یہ تو اللہ کی رحمت آ گئی ہے۔ بچوں نے سیر ہو کر دودھ پیا، یہ اللہ کی رحمت تھی۔ اللہ اس رحمت والے نبی سے ہمیں جڑنا نصیب فرمائے، آج اس نبی سے جڑ جائیں مسلمان ذلت سے بچ جائے گا۔ اگر پستی مسلمان کو ملی اس نبی سے کنارہ کشی کی وجہ سے، نبی کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ سچے صحابہ جب بعد میں کہیں نبی کی اطاعت میں کمزوری ہوئی، صحابہ کو اللہ نے زبردست پیڑے لگائی تاکہ امت کو پتہ چلے میرے نبی کی بات ماننے میں کمی ہوئی، دیکھو نتیجہ کیا ہے۔ اور آج ہم سے تو قدم قدم پہ نبی کی نافرمانی ہے، خیر ہم کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آج امت واپس نبی کی غلامی میں آئے گی تو بچے گی، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے کہا بچہ نہیں ہے، یہ رحمت آ گئی ہے، اور بچے کو میں نے دوسری چھاتی پہ ڈالا، چلو امانت ہے، یتیم بچہ ہے، ڈالا، بچے نے دوسری چھاتی منہ میں لی، میں نے زور لگایا، بچہ لیتا ہی نہیں، دائیں طرف ڈالتی ہوں وہ لے لیتے چھاتی کو، بار بار میں نے کہا اچھا یہ بچہ نہیں ہے، یہ دنیا کا امام آ گیا۔ حلیمہ کہتی، حلیمہ نے نہیں کہا دنیا کا امام، اس وقت حلیمہ کا ذہن وہ نہیں تھا، حلیمہ نے کہا بچہ نہیں ہے، یہ کوئی امام ہے، کوئی امام ہے، یہ تو بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرا دوسرا بھائی بھی ہے، یہ چھاتی میری، وہ چھاتی اس بھائی کی ہے، بھائی کا حق میں کیسے چھین۔ یہ 7 دن کے بچے نے دنیا کو درس دیا ہے کہ غیر کا حق نہ چھینو۔ حلیمہ سعدیہ اپنا وہ بچپن کا واقعہ ذکر کر کے کہتی ہے میں تو اس بچے کو اس وقت پہچان چکی تھی، یہ بچہ تو امام ہے، یہ تو دنیا کو درس دینے آ رہا ہے۔ آج اسی نبی کا نام لے ہوا ہم حق تڑف کرتے جا رہے ہیں، ہڑپ کرو جتنا آ جائے، جو آ جائے تباہ کرو، پڑوسی کا بھی، رشتہ دار کا بھی، بیچارے بھتیجا چچے کا شکوہ کرے، چچا بھتیجے کا شکوہ کرے، حق مار گئے جی، ہیں ہم نبی کے نام لے ہوا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ہمارے نبی نے کسی کا حق نہیں مارا، اپنا رضائی بھائی ہے دوسرا، اس کی چھاتی کو منہ میں کبھی نہیں دیا۔ واہ امام الہدا، تو ہدایت کا امام تھا، رشد کا امام تھا، بچپن میں تیری زندگی رشد کی ہدایت کی رہنما بن گئی تھی۔ تو یہ استرضاء کا مسئلہ ہے، دودھ پلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلیمہ سعدیہ کے بعد ابھی 2 سال رہے، دودھ پینے کے لیے 2 سال، دودھ کے بعد بھی رہے، 3.5 سال تک رہے، 3.5 سال کے بعد جو نبی کا شک صدر ہوا، حلیمہ سعدیہ بچے کو لے آئی والدینوں کے پاس، یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا، شک صدر ہو گیا تھا، نبی کا آپریشن ہوا دل کا 3 سال کی عمر میں، 3 آپریشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف موقعوں پر دل کے ہوئے، یہ پہلا آپریشن تھا 3.5 سال کی عمر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3.5 سال کے بچوں کے ساتھ جاتے تھے، اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ، وہ بکریاں چرا رہے تھے، اور انہوں نے آ کر ماں کو بتا دیا تھا اماں جی ہمارے مکی بھائی کو آج کسی نے
آپ پکڑا لٹایا اس کا سینہ چیر دیا ہے بس ذبح کر دیا۔ بچے روتے روتے ماں کے پاس، ماں روتی روتی بچے کے پاس گئی، کہاں ہے بچہ میرے ساتھ جاؤ، دوڑ کر گئی، آگے اللہ کا نبی سانس پھولا ہوا، رنگ اترا ہوا، عجیب بچہ ہے نا، تو کھڑا ہے، بچے کیا ہو گیا، سینے سے لگایا، بچے کیا ہو گیا، بچے کیا ہو گیا، مجھے بھی نہیں پتا، 2 بندے آئے تھے مجھے لٹایا اور میرے یہاں سے لے کر یہاں تک چیر دیا، مجھے دیکھا ٹانکے لگے ہوئے، چیرا دل نکال بھی دیا ہے۔ وہ نبی بعد میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جبرائیل تھا، دوسرا میکائیل تھا آپریشن کرنے والے۔ یہ آپریشن 3.5 سال کی عمر میں نبی کا ہوا۔ یہ حلیمہ سعدیہ کے پاس تھا، دودھ پی رہا تھا نبی کا۔ تو استرضاء کا مسئلہ دودھ پلانے کے لیے عورت طلب کرنا، اجرت پر لینا جائز ہے، رضامندی سے ہو جائے تو۔ ماں کا کوئی مسئلہ ہے، کبھی کبھی ماں کا دودھ ہی نہیں ہے، پھر بھی عورت تلاش کرنی پڑے گی۔ کبھی کبھی ماں کہتی ہے میرے کو اور بیماری ہے یا مجھے طلاق ہے، میں نہیں پلاؤں گی، اب ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، تیسری عورت تلاش کرو، اس کو اجرت دینا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں آپریشن ہوا۔ یہ آپریشن اسی لیے نبی کا کیا، نبی 3.5 سال کے بعد نا لڑکپن بچپن آ گیا، اور بچہ کیا کرتا ہے، ادھر شرارت ادھر شرارت، یہ کھیل وہ کھیل، کھیلتا بھی ہے کھیلوں کو دیکھتا بھی ہے۔ اللہ نے نبی کے دل سے، وہ دل کے اندر خون ہوتا ہے جس کے اندر اثرات ہوتے ہیں، فرمایا نکالو دل کو صاف کرو، نہ کھیل کی طرف اس کا میدان ہو نہ کھیل دیکھے، اس کو میں نے دنیا کو ہدایت کا امام بنانا ہے، کھیلوں کا نہیں۔ آج دنیا کھیلوں کے بھی ہے، کھیل کرو جی، وزیر کھیل کا وزیر، وزارت کھیل موجود ہے، کروڑوں کا پیسہ لگتا ہے، وہ آپ جانتے ہیں جوا بھی لگتا ہے، پیسہ بھی لگتا ہے، وزارت بھی اس کے اوپر موجود ہے، کام کیا ہے، بے حیائی اور یعنی وہ چھوٹی چھوٹے نکر پہنی ہوئی ہیں، الی آخری آپ بھی جانتے ہیں۔ مردوں نے بھی کیا کیا ہوا ہے، گیند پکڑے اور کہاں مل رہے ہیں، سارے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، مرد بھی شوقین بنے ہوئے، عورتیں بھی شوقین بنی، دنیا کو غرق کر کے رکھ دیا، وہاں سے اس کو اٹھایا جا کر پورا پاکستان حوالے کر دیا، تباہی کے اوپر تباہی، اور ساری دنیا اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اللہ ماں کس کے پیچھے، کھیلوں کے پیچھے، یہ فلاں کھیل ہے، یہ فلاں کھیل ہے، یہ فلاں کھیل ہے۔ ہمارے نبی کو بچپن سے اللہ نے کہا نبی تجھے کھیلوں کے لیے نہیں بھیجتا ہوں، میں نے ہدایت کے لیے بھیجنا ہے، تیرے اندر تاکہ وہ مادہ ہی نہ رہے۔ واہ سبحان اللہ، یہ پہلا آپریشن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسرا آپریشن 40 سال کے بعد ہوا، تو بات چل رہی تھی بچے کے دودھ پلانا، باہر سے پلا دو، ماں کا کوئی مسئلہ ہے اتفاقی صورت سے باہر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، جائز ہے، نہیں تو ماں کا حق۔ دوسری بات شریعت نے بتائی کہ ماں کو کتنا عرصہ بچے کا دودھ کا حق ہے، فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال مکمل کرو، یہ بچے کا حق ہے، اور کوشش بھی کی جائے، بچے کا حق ہے۔ یہ ماں کے دودھ میں اللہ نے اعلیٰ قسم کے لحمیات، اعلیٰ قسم کے وٹامن اے، وٹامن بی، وٹامن سی، وٹامن ڈی رکھے ہوئے ہیں، اور پروٹین رکھا ہوا ہے، لحمیات رکھے ہوئے ہیں، ساری طاقت اللہ نے ماں کے دودھ میں پوری کر کے بچے کے حوالے کی ہے۔ وہ حکمت والا تھا، وہ بچہ دودھ پیے گا تو اس کی لحمیات بھی پورے ہیں، وٹامن بھی پورے ہیں، اور سارا پروٹین بھی پورا ہے، سارا پورا ہو جائے گا۔ تو فرمایا 2 سال بچے کو دودھ پلا دو تاکہ اس کی قوت اور صحت بحال رہے، اور ماں کے دودھ کے اوپر بچہ 40 سال تک جاتا ہے۔ جوانی اس کے اندر جو اثر دکھاتی ماں کے دودھ کو ہوتا ہے۔ 33 سال کے اوپر جا کر ٹھہراؤ آتا ہے، 33 سے 40 سال تک یہ ٹھہراؤ رہتا ہے، 40 سال کے بعد اترنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی طاقت کمزور ہونا پڑ جاتی ہے، ماں کے دودھ کا اثر کم۔ واہ، ماں کے دودھ میں کیا طاقت ہے۔ اور آج جدید دور آیا، کہتی میں نے پلانا ہی نہیں ہے، اس کے لیے دودھ لگا، ڈاکٹر سے دودھ لگا، لکھوا کر لے کر آ، فلاں دودھ لگا، بکری کا لگا، گائے کا لگا۔ اور بکری گائے کا مجبوری میں ہوتا ہے، خدا کی بندی ہو، یہ اصل اس بچے کا حق ہے۔ 2 سال تک بچے کو حق پلا دو، حولین کاملین، 2 سال تک مکمل اس کا حق ہے۔ کبھی کبھی کوئی صورت ایسی ہو جائے 2 سال پورے نہ ہو، کبھی کبھی بچہ دوسرا پہلے آ جاتا ہے 2 سال سے بھی پہلے، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ خدائی نظام ہو گیا ہے۔
نہیں، بچے کا 2 سال، 2 سال کے بعد دودھ نہ پلاؤ۔ 2 سال کے بعد بھی اگر عورت کا دودھ چلتا ہے اور کوئی مزید آگے بچے کی نظام نہیں ہے تو روک دو اس کے دودھ۔ لیکن آگے قرآن نے ایک جگہ ذکر کیا، امام ابو حنیفہ کہتا ہے 2.5 سال تک بچے کا دودھ کوئی بھی بچہ کسی ماں کا پی لے گا، ہم اس کو رضاعت ثابت کریں گے۔ اپنی ماں کا تو 2 سال پر چھڑا دیں، لیکن 2 سال کے بعد کی مدت میں بھی 2.5 سال کے اندر اندر بچہ دودھ کسی عورت کا پی لے گا تو ہم رضاعت ثابت کریں گے، وہ اس کی رضائی ماں ہوگی، جس طرح نبی کی ماں حلیمہ سعدیہ تھی۔ رضائی ماں سگی ماں کی طرح ہوتی، ادب میں، احترام میں، حرمت میں۔ اس کے بچے سگے بھائیوں کی طرح، سگی بہنوں کی طرح ہو جاتے ہیں، حرمت میں، ادب میں، احترام میں۔ تو فرمایا 2 سال تک ارادہ، حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس لوگوں کے لیے ہے جو اس کی مدت کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ وعلی المولود لہ رزقہن، یہ ماں کے ذمہ تو دودھ پلانا تھا، تو باپ فرمایا مولود لہو کے ذمہ بیوی کا کھانا پینا، کپڑا، رہائش دستور کے مطابق۔ دستور کیا ہے؟ دونوں مالدار تو مالداری والا ہر جگہ، دونوں غریب تو غربت والا ہوگا۔ عورت غریب ہے، مرد امیر، تو امیر والا کام کر، تجھے تو اللہ نے طاقت دی ہے۔ ہاں کبھی ایسے ہوتا ہے عورت مالدار خاندان سے آئی ہوتی ہے، بندہ غریب ہوتا ہے، تو شریعت نے کہا پھر درمیان انداز، عورت کو کہا زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، بندہ غریب ہے، بالمعروف دستور کے مطابق ہوگا۔ لا تکلف نفسا الا وسعها، کسی کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ لا تضار والدۃ بولدها، لیکن کبھی کبھی ایسی بھی ہوتا ہے عورت کو طلاق دے دی ہے، کہتا میں تو اسے دودھ نہیں پلاؤں گا، بچہ چھینو اس سے۔ فرمایا نہ بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف نہ دو، دودھ پلانا چاہتی دو اس کو۔ لا تضار والدۃ بولدها، ماں کو بھی تکلیف نہ دو بچے کی وجہ سے۔ ولا مولود له بولدہ، اور جس طرح ماں کو تکلیف نہ دو تو باپ کو بھی بچی کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے کہ اس کو مشکل میں ڈال دیا جائے، ہم نہیں دودھ پلاتے ہیں، دفع کر دے رہا بچہ، ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے۔ فرمایا یہ بھی نہ کرو۔ وعلی الوارث مثل ذلک، کوئی یتیم بچہ ہے تو وارثوں کے اوپر بھی اسی طرح کی کفالت کرنی پڑے گی۔ آگے قرآن نے ذکر کر دیا دونوں اپنی مرضی سے، مشورے سے اگر دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو چھڑا بھی سکتے ہیں 2 سال سے پہلے پہلے۔ اور وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا، اگر تم ارادہ رکھتے ہو کہ کسی تیسری عورت سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی گناہ نہیں، إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب دستور کے مطابق طے شدہ رقم اس کے حوالے کرتے ہو تو کوئی بات نہیں۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے مرد کو، عورت کو، خاندان والوں کو کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، ہر حال میں اللہ سے ڈرو، نہ بچے کا حق مارو، نہ عورت کا مارو، نہ مرد کا حق مارو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے سارے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے، اسی کے مطابق تمہیں اجر اور بدلہ دے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت، اپنی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، عاقب آگے آ جاؤ۔ یا اللہ تو رحمت کا معاملہ فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، امن و سلامتی نصیب فرما، خیر و برکت عطا فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی نصیب فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما۔ دین کے تقاضے اللہ ہمیں پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کی برکت سے بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، امن و سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ تو خیر و برکت عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا رحیم۔